بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جسے اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس کے آخری عشرے کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اس اہمیت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ فرمایا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں جو ایک مبارک سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے سارے معاملات چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، اور وہ مسجد میں ہی وقت گزارے، اور صبح و شام وہ مسجد میں ہی رہے۔ یہ عمل اعتکاف کہلاتا ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سیدنا ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں اعتکاف کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ وہ مبارک سنت ہے جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنائیں، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ علماء نے اسے سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی مسجد کے نمازیوں میں کوئی ایک نمازی بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں کسی محلے یا کسی شہر میں کسی مسجد میں کوئی نمازی اعتکاف نہ کرے تو اس مسجد سے منسلک سارے لوگ اس کے گناہ گار ہوتے ہیں، یہ سنت چھوڑنے کے۔ اس مبارک سنت کے بہت فضائل ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ معتکف وہ شخص ہے جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رہتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں وقت گزار رہا ہے تو یقیناً وہ خود بھی اس بات کی رعایت کرتا ہوگا، اور مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر گناہ سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا معتکف ہر گناہ سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے ساری نیکیوں کا اجر ملتا رہتا ہے جو نیکیاں وہ کر نہیں پا رہا اپنے اعتکاف کی وجہ سے۔ تو یہ وہ مبارک عمل ہے جس پر جب انسان اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ اسے سارے گناہوں سے چھٹکارا مل گیا، اور ساری نیکیوں کا اللہ رب العزت اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی وہ مبارک سنت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی لیلۃ القدر کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک یہ اس سنت کا جو فائدہ ہے، یہ جو ثمرہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی لیلۃ القدر محفوظ ہو جاتی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ایک وجہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو پالوں، نہیں ملی۔ پھر میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے پتہ چلا یا بتایا گیا کہ وہ تو آخری عشرے میں ہے، لہذا تم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرو۔ تو ایک اعتکاف کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ليلة القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ علماء نے اس کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب ایک انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ہاں مقیم ہو گیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مسکین کسی سخی کے گھر پہ جا کر اس کے دروازے کے سامنے ہی بیٹھ جائے، تو پھر اس سخی ذات سے کی سخاوت سے امید یہ ہے کہ اس فقیر اور محتاج کی ضرورت وہ ضرور پوری کر دے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب ایک مسلمان گناہ گار اور سیاہکار اپنا سارے معمولات زندگی کو ترک کر کے اعتکاف کے ارادے سے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، تو اللہ تو سخاوت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی، کوئی مہربان، کوئی رحیم ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ایک انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ہاں آ کر اللہ کے در پر بیٹھ گیا، تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اگر وہ اخلاص نیت سے یہ عمل کرے گا تو یہ عمل اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی عبادت ایسی ہے جسے بالکل نیت اخلاص نیت سے کرنا چاہیے،
آج کل بہت سے معتکفین اعتکاف تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ مسجد کا احترام اور مسجد میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، اور دوسرے معتکفین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ اپنے سارے معاملات چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی لازمی ہے کہ اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھیں، اس مجلس کے، اس محفل کے، وہ اللہ کی بارگاہ کا خیال رکھیں، اور دوسرے معتکفین کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسرے معتکفین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس اعتکاف کے ثمرات اور اس کی برکت سے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔